بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف نیب کیس میں دو گواہان نے گواہی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی تو یہ نیب ریفرنس دائر ہوا ہے اور جو دو اہم گواہ تھے جن کو کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ گواہان ہیں جس کی بنیاد پہ عمران خان کے خلاف کیس بہت تگڑا ہے، وہ گواہان کیوں پیچھے ہٹ گیا، اور انہوں نے عدالت میں پیش ہو کر گواہی دینے سے انکار کر دیا ہے عمران خان کے خلاف۔ بہت بڑا دھچکا ہے نیب کے لیے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا پارٹی نشان مانگا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اس بات کا تقاضا کیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارا جو انتخابی نشان بلہ ہے اس پر بہت زیادہ حملہ کیا جا رہا ہے اور وہ واپس چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کا انتخابی نشان الاٹ کرنے میں تاخیری حربوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ پارٹی نے مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے الیکشن کمیشن سے فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کے بعد تمام مطلوبہ دستاویزات الیکشن کمیشن کو جمع کرائی جا چکی ہیں، اور ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ فوری نوعیت پر زور دیتے ہوئے کہ لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ وہ جمہوریت کی المناک موت روکنے کے لیے بیرسٹر علی ظفر کی درخواست پر تیزی سے کارروائی کریں۔ ترجمان پی ٹی آئی نے الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی انتخابات سے قبل بدترین ریاستی جبر اور سیاسی انجینئرنگ کا نشانہ بن رہی ہے۔ آنے والے عام انتخابات میں تاریخی دھاندلی کرنے کے لیے ریاست کے عزائم تمام ثبوتوں اور شواہد سے واضح ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت جسے 3/4 سے زیادہ ووٹرز کی حمایت حاصل ہے، اسے ایک سازش اور ٹیکنیکل ناک آؤٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پارٹی عہدیداروں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے، اور ان کی پارٹی کو سیاسی میدان سے باہر کرنے کے لیے غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری حربے بار بار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں موجودہ حکومتوں کو بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے تنقید کی کہ ان کا بنیادی مقصد عمران خان کے عوامی مینڈیٹ کو کمزور کرنا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے 9 مئی کے واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عمران خان اور پارٹی کے دیگر کارکنان کو حراست میں لے کر پی ٹی آئی کو ختم کرنے اور ان کے حامیوں کا زور توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی ترجمان نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے اور 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی دوبارہ انتخابات کرانے کے مطالبے کی الیکشن کمیشن کے مطالبے کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی تاریخ میں یہ منفرد مثال ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے رضاکارانہ طور پر عہدوں سے استعفیٰ دیا۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ عمران خان نے پارٹی کی چیئرمین شپ اپنے خاندان کے کسی فرد کو سونپنے کی بجائے انٹرا پارٹی انتخابات میں ایک قابل اور وفادار پارٹی ورکر کو چیئرمین کے عہدے کے لیے نامزد کیا۔ انہوں نے 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی انتخابات مکمل کرنے اور تمام ضروری دستاویزات الیکشن کمیشن کو جمع کرانے کے بعد بھی پی ٹی آئی کو انتخابی نشان الاٹ نہ کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ 5 اگست کو عمران خان کو سزا ہوتی ہے اور 8 اگست کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی تو اس فیصلے کے خلاف اپیل کا ان کے پاس حق موجود ہے 5 اگست کے فیصلے کے خلاف، لیکن یہاں 2 دسمبر کو ہمارے انٹر پارٹی انتخابات ہوتے ہیں، ہم تمام دستاویزات جمع کرواتے ہیں، لیکن 10 دسمبر آ چکی ہے، 8 دن ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ہمارا جو پارٹی نشان ہے وہ الاٹ نہیں کیا گیا۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ عام انتخابات قریب ہیں، اس لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تاخیر پری پول دھاندلی کی ایک بھیانک شکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان الاٹ نہ کرنا ملک کے آئین، جمہوریت، شفاف انتخابات اور کروڑوں پاکستانیوں کے سیاسی تشخص کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ اور جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے الیکشن کمیشن سے بلا تاخیر پارٹی کا پول سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی آئینی جمہوریت میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا مطلب تمام سیاسی جماعتوں کو اس عمل میں شرکت ہے، اور سیاسی جماعت کا انتخابی نشان اس عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہر صورت جو پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ ہمیں ہر صورت جو آئین پاکستان میں دیے گئے سیاسی جماعت بنانے کے یا سیاسی جماعت چلانے کے یا گیدرنگ کرنے کے، جلسہ کرنے کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، صرف وہی ہمیں دے دیں، ہمارے لیے وہی کافی ہیں۔ اور ہم اب معاملہ 2/3 میجورٹی والا نہیں رہا، اب تو 90% سے زائد جو پاپولیرٹی ہے وہ کراس کر چکی ہے۔
وہ کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ باجوڑ میں جو انہوں نے کھدائی کی اور راستے بند کر دیے، کل جو جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا بہت کامیاب جلسہ ہوا ہے ان تمام کارروائیوں اور رکاوٹوں کے باوجود، تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان خود ہی وہ روڈ کا جو کھدائی ہے وہ اس کو بھر رہے ہیں اور روڈ کلیئر کر رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت۔ تو وہ پھر کسی نے لکھا ہوا تھا کہ آپ ہمیں فیلڈ دے دیں، ہم لیول خود کر لیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ آپ فیلڈ دے دیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ بنا لیں گے۔ اور جس طریقے سے عوام نکل رہی ہے، 8 فروری کو صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک جس پاکستانی شہری نے اپنے ووٹ کا پیرا دے دیا، اس کے بعد یہ اوپر نیچے جتنا زور لگا سکتے ہیں یہ لگا لے، یہ کسی صورت دھاندلی نہیں کر سکتے، اور یہ دھاندلی ان سے نہیں ہوگی، چونکہ جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آپ دیکھیں خیبر پختون ابھی پنجاب میں تو نکلنے نہیں دیا جا رہا، پنجاب میں تو کارکنان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے چونکہ ہائی کورٹ کمزور ہے اور کوئی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ 8 فروری کو لوگوں نے اپنا جو 1.5 سال کا مہنگائی، ظلم، بربریت کا غصہ ہے وہ 8 فروری کو اپنے ووٹ کے ذریعے نکالنا ہے، اور اس دن لگ پتہ جائے گا اور لوگ پھر اپنے پیرا بھی دیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک عمران خان کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس تھا، جو نام نہاد کیس ہے، اس میں القادر ٹرسٹ پہلے نام تھا، پھر اس کو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس بنایا گیا، پھر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ایک فیصلہ لایا گیا، پھر اس کو حصہ بنایا گیا، اس فیصلے کا ریفرنس کا حصہ بنایا گیا۔ اس فیصلے کو پہلے کہتے تھے کہ پاناما میں سپریم کورٹ جو ہے وہ پورے کیس کو دیکھ رہی تھی، تو یہاں تو بھائی آپ کے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا اور اس فیصلے کو آپ نے اٹھا کے ریفرنس کا حصہ بنا دیا ہے، تو بات تو پھر آپ کل ثاقب نثار پہ تو تنقید کرتے ہیں، تو اب جو کچھ ہوا ہے یہ کیا ہے کہ آپ ایک فیصلہ دیتے ہیں، irrelevant چیزوں کو جا کے ریکارڈ منگواتے ہیں، ریکارڈ بھی ایکچوئل آ جاتا ہے، آپ اس کے باوجود لکھتے ہیں کہ یہ چوری کی رقم تھی، اور اس کو پھر اٹھا کے ریفرنس کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور پھر کہا جائے کہ یہ مکا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بانی ہے پاکستان پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں جو نیب کی لسٹ ہے گواہان کی وہ سامنے آ گئی ہے۔ اس میں پرویز خٹک ہے، احسان فرموش، زبیدہ جلال احسان فرموش ہیں، ندیم افضل چند کا اس میں نام تھا، اور اس کے علاوہ جو سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہیں، پٹواری ہیں، ایسٹ ریکوری یونٹ کے سیکرٹری ہیں، اور ڈپٹی سیکرٹری کے نام بھی شامل ہیں۔ یہ ایسٹ ریکوری یونٹ وہ ہے جو شہزاد اکبر نے بنایا تھا اور جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاضی فیض عیسیٰ کیس میں غیر قانونی قرار دیا تھا۔ القادر ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور چیف فائنینشیل افسر بھی نیب کے گواہ ہیں۔ نیب نے احتساب عدالت میں عمران خان، بشرا بیگم وغیرہ کے خلاف یہ ریفرنس جمع کروائے۔ اب یہ گواہ کس کو کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گواہان پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے؟ انہوں نے کیا کیا کہ مختلف لوگوں کو طلبی کے نوٹس بھیجے، جیسے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو طلب کیا گیا اور شامل تفتیش کیا گیا، بشرا بیگم کو وقتاً فوقتاً طلب کر کے شامل تفتیش کیا گیا، اعظم خان پیش ہوئے، علی محمد خان پیش ہوئے، مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزراء تھے وہ سارے پیش ہوئے۔ اب جس کا بیان ان کو پسند آیا ان کو انہوں نے خود اپنے گواہ کے طور پہ رکھ لیا کہ جی یہ ہمارے گواہان ہیں اور یہ بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اس میں جب القادر ٹرسٹ کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو بلایا گیا، انہوں نے اپنا بیان دیا۔ اب وہ بیان وہی ہے جو ان کا ایکچوئل جو صورتحال ہے۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے جی کہ ہاں جی آپ آئیں اور بیان دیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جا کے بیان دیتے ہیں، تو آپ بتاتے ہیں جی کہ یہ جو معاملہ ہے اس سے نہ عمران خان کا کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کی فیملی کا کوئی لینا دینا ہے، اب ایک بیان دے دیا۔ اب وہ بیان کیا ہے وہ تو نہیں سامنے لانا، لیکن یہ کہنا کہ فلاں فلاں اس میں بطور گواہ اپنا بیان دے گئے ہیں۔ اب یہی کیا نیب نے، نیب کا یہ کرنا تھا کہ ساتھ ہی ندیم افضل چند کی جانب سے سٹیٹمنٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نیب نے نوٹس جاری کیا تھا کابینہ کے فیصلوں کے حوالے سے، اس وقت جو میں نے آنکھوں سے دیکھا میں نے بتا دیا، لیکن یہ اگر مجھ سے یہ امید کریں کہ چونکہ بریکنگ نیوز چل گئی کہ ندیم افضل چند بھی عمران خان کے خلاف بطور گواہ پیش ہونے جا رہے عدالت میں، انہوں نے کہا میں پاگل ہوں ایک سیاستدان کے خلاف میں عدالت میں جاؤں گا؟ میں کسی بھی سیاست، میری بھلے مخالفت ہو، میری جماعت الگ ہے، لیکن میں سیاستدان کے خلاف عدالت جا کے گواہی نہیں دوں گا، مجھ سے امید نہ رکھنا۔ یہ نیب کا کیس ہے، زبردستی ریفرنس میں جن گواہوں کو شامل کیا گیا وہ کہتے ہیں ہم گواہ نہیں ہیں، ہم نے بطور گواہ نہیں پیش ہونا۔ القادر ٹرسٹ کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے انہوں نے بلایا،
ہم نے ان کو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. اب ہم کوئی عمران خان کے خلاف گواہ تو نہیں ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف گواہی دینے جائیں گے اور وہاں جا کے بتائیں گے جی کہ ہاں جی یہ پیسے کرپشن کے تھے. ہمارا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ القادر ٹرسٹ ہے, اس کی کوئی بھی عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کے مالی معاملات سے کوئی مالی فوائد انہوں نے نہیں لیے. اس کا جو ٹرسٹ کا نظام ہے وہ ویسے ہی چلتا ہے جیسے شوکت خانم کا ہے, اور کس طریقے سے فائنانس اکٹھی ہوتی ہے اور کس طریقے سے آگے بچوں کی فلاح و بہبود اور ان کی ایجوکیشن پہ لگ رہی ہے. ہم تو یہ بیان دینے والے ہیں. ہمارا کیا لینا دینا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیا تھا کیا نہیں تھا, کیسے آنا چاہیے تھا کیسے نہیں آنا چاہیے تھا, کس اکاؤنٹ میں آنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر سینئر صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اعظم خان نے بھی بطور گواہ پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائفر مقدمے میں جو انہوں نے مرکزی بنایا ہوا ہے گواہ وہ اعظم خان تھا. اعظم خان 7 گواہ پہلے ہو چکے تھے, اعظم خان ایک تاریخ پر بھی نہیں گئے. تو عمران خان نے بھی کہا تھا کہ جب تک اعظم خان میرے سامنے آ کے بیان نہیں دیتا میں نہیں یقین کر سکتا کوئی کسی ایسے بیان پر. تو اب وہی ہوا کہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب سائفر کیس میں بھی اعظم خان کو, تو اعظم خان نہیں پیش ہوئے. وہ بھلے بعد میں جا کے پیش ہو جائیں لیکن فی الحال تو وہ سائفر مقدمے میں بھی پیش نہیں ہوئے. لیکن سینئر صحافی کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس ہے, اس میں اعظم خان نے بطور گواہ نیب کی عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا. جس نیب کے ریفرنس کے جو چوٹی کے گواہ تھے جن کی بنیاد پر جن پر تکیہ کر کے اب ایک پرویز خٹک چلا جائے گا نا, یا زبیدہ جلال چلی جائیں گی, وہ کیا کریں گے جب باقی گواہان مکر گئے یا پھر گئے یا پیچھے ہٹ گئے یا گواہی دینے سے انکار کر دیا. اب اگر آپ ان کے وارنٹ جاری کروائیں, گواہوں کے وارنٹ جاری کروا کے عدالت میں پیش کروائیں گے, وہ کہیں گے جناب کہ یہ جو سٹیٹمنٹ نیب لکھ کے لایا یہ ہماری ہے ہی نہیں سٹیٹمنٹ. پھر کیا کریں گے؟ وہ سب سے خطرناک وہ گواہ ہوتا ہے جو اپنی گواہی سے مکر جائے. جو آج انکار کر رہے ہیں, آپ زبردستی ان کو عدالت لے بھی جائیں گے تو وہ وہاں جو بیان دیں گے وہ بیان پھر آپ کے کیس کا اور بیڑا غرق کر دے گا. یہ حالات ہیں اور یہ عمران خان کے خلاف نیب کا القادر ٹرسٹ کیس ہے, اور اس میں ضمانت بھی نہیں ہو رہی. لیکن کیس کی اصلیت یہ ہے کہ ریفرنس فائل نہیں ہو رہا تھا. قاضی فیاض عیسیٰ کے فیصلے سے چند لائنیں نکال کے ریفرنس میں ڈال کے ریفرنس انہوں نے فائل کیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.